حکایت کنجوسی کا انجام۔ حضرت سیدنا یزید بن میسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے بہت زیادہ مال و متن جمع کیا ہوا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی۔ طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی۔ کثیر مال ہونے کے باوجود وہ اتنا کنجوس تھا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہوتا جائے۔ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے اور اس کے حکم کا منتظر رہتے۔ الغرض وہ دنیا کے آشاسوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ اپنی موت کو بھول گیا۔ ایک دن حضرت ملک الموت علیہ السلام انسانی روح ایک فقیر کی صورت میں ان کے گھر آیا اور دروازہ ایک غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، شاید کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر دوبارہ آئے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آیا تو اس نے، جاؤ اپنے آقا کو کہو میں ملک الموت۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہو گیا اور اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کر کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور انہوں سب نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اسی شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق تابوت کھول دو اور میرے تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کی ذکر سے غافل کیا رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے دور رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اسے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کے نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے ہی تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کی دربار تک ہوئی، غریب لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیروں زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادیاں کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کر لیا، اگر تو مجھے اللہ عز و جل کی کاموں میں خرچ کرتا تو شاید تیری یہ نجات کا ذریعہ ہوتا۔ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت و لعنت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروردگار کی راہ میں گامزن ہیں۔ امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے، لہٰذا مال کی برائیوں سے بچے، اسے نیک کاموں میں خرچ کریں اور اپنی آخرت سنواریں۔